میں ہوں شیخ اقبال بزم شیخ اقبال سے ناظرین اکرام سلام عرض کرتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ اس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے بھی ہے، ہمارے ہر لمحے سے ہے، زندگی کے ہر دور سے ہے۔ اور اگر ہم اس موضوع کے بارے میں زیادہ گہرائی سے اور گہرائی سے غور نہ کریں تو ہم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ میں جو جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں اس سے آپ غور سے سنیے اور اپنی رائے بھی دیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے احباب تک اسے پہنچائیے بھی، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے، ایسا کار خیر ہے جس میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ میں آج کامیابی کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے ایبسٹریکٹ ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں یا میٹا فزیکل ٹرمز میں ہم دیکھیں تو کامیابی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر آپ واضح طور پہ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کو بیان کر سکتے ہیں۔ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے ہمیں علم نہیں۔ وہ شخص جو صبح کو جاتا ہے اپنے کام پہ، سیدھے سادھے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، شام کو واپس آ جاتا ہے، روٹی ملتی ہے اسے، بچوں ساتھ کھیل لیتا ہے، سو جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کامیاب کہتا ہے یا کہہ سکتا ہے۔ اور وہ آدمی جو دولت میں کھیل رہا ہے، جس کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، کاریں ہیں، اور جو حسینوں میں راجہ اندر بنا بیٹھا ہے، بعض اوقات وہ بھی افسردہ اور پشبردہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سیدھی سادھی زندگی گزار رہے ہیں ان کے مقابلے میں جن کی زندگی بڑی پرتعشش ہے یا جو اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں، کامران سمجھتے ہیں، ان میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ دولت کے ریل پیل، یہ دھوم دھام، یہ چہل پہل، یہ ہنگامہ انسانی زندگی کو دیوانہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑوں گا۔ اس گفتگو میں انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پہ گفتگو ہوگی کہ ہم کیسے سکسیس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں صحیح الفاظ میں۔ لیکن اب میں اپنے خیالات کا اظہار اس انداز سے کروں گا کہ عام لوگ اسے سمجھ پائے۔ دراصل کامیابی حاصل کرنے کا کوئی ایسا گر نہیں ہے، کوئی ایسا نسخہ بیان نہیں کیا جا سکتا آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ اس پر عمل کریں تو۔ ہاں، ایک نسخہ ضرور ہے، وہ ہے کوشش، صحیح فہم۔ آپ چلتے جائیے، محنت کرتے جائیے، کوشش کرتے جائیے، خواہ ہزاروں میل کا سفر بھی ہو تو اس کے لیے پہلا قدم تو آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اور اصل میں وہ جو پہلا قدم آپ اٹھاتے ہیں وہی اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو چلنا سکھاتا تھا، جب ان کی عمر کوئی 1.5 سال یا سال سوا سال ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ پہلا قدم رکھنے سے ڈرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میرا بیٹا تابش، جب ہم نے اسے چلنا سکھایا تو ایک طرف اس کی امی بیٹھ گئی، ایک طرف میں بیٹھ گیا، اور ہم نے اپنے ہاتھ میں ایک سیب لے لیا کہ آؤ، اور جب اس نے پہلا قدم اٹھایا اور پھر وہ قدم رکا نہیں، چلنا شروع کر دیا۔ گویا اس کے لیے کوئی میتھڈ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کوئی اصول ہم آپ کو بتائیں۔ اصول چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں عرض کروں گا، لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کوشش کر دیں، بس شروع کریں، سٹارٹ۔ کبھی یعنی جو آدمی بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا ہوگا، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یا آپ جن لوگوں نے شیکسپیئر کے مارکت الآراء پلے شیکسپیئر کو پڑھ رکھا ہے، اس کا جو ہیرو ہے، پروٹیگنسٹ، اس کا المیہ یہی ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی۔ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، یوں کروں گا تو یہ ایسے ہو جائے گا، کہیں میں مارا نہ جاؤں، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، میں اپنے باپ کے قتل کے انتقام لوں بھی کہ نہیں لوں، وہ قتل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود قتل ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب زمانے ویسے بدل گئے ہیں، پہلے اتفاق سے بھی آپ لوگ کامیابی حاصل کر لیتے تھے، کوئی ہما سر پہ بیٹھا بس آدمی بادشاہ بن گیا، کوئی پری آئی آپ کو اٹھا کر لے گئی اور آپ شہزادے بن گئے، کوکاف کی پری سے آپ کے چھت پہ وہ اتری، آپ کی تقدیر بدل گئی، کہیں سے آپ کو چراغ مل گیا الادین کا، آپ نے اسے رگڑا، بھوت آیا اور آپ کی سب کچھ جو خواہشیں تھیں اس نے پوری کر دی۔ لیکن یہ سب کہانیاں تھیں، وہ جو ہمارے رومانسز تھے یا ہماری داستانیں تھیں جو لکھی جاتی رہیں، وہ ایک وشفل تھنکنگ تھی۔ لیکن یہ بات ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ جو وشفل تھنکنگ تھی، وہ جو خیالی کوشش تھی اڑنے کی، بھاگنے کی، بے پر کے چھلانگیں لگانے کی، آسمانوں تک پہنچنے کی، سمندروں کی تہوں تک پہنچنے کی، تمام دنیا کو سر کرنے کی، وہ جو عمل میں جب آئیں تو اس کی بنیاد وہی تمنا تھی، وہی آرزو تھی جو ہمارے داستان گو بیان کرتے آئے تھے۔ اب یقیناً زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، حقیقتیں بدل گئی ہیں، اور اسلامی روح سے بھی آپ دیکھیں تو لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی۔ یہ تقدیر کا ایک فلسفہ ہمارے ہاں بڑا موجود ہے، اور علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو ہم مسلمان ہیں یا اس سے باہر بھی، ان کے جتنے مسائل پیدا ہوئے، زوال کے اسباب جو ان کے تھے، ان میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اوپر سے آنا ہے، فیصلہ پہلے ہو چکا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بے بس ہیں، مجبور ہے۔ یہ تصور نہ قرآنی ہے نہ اسلامی ہے، کیونکہ اگر فیصلے چیزوں کے ہو چکے ہیں تو پھر وہ دن آئے گا احتساب کا، جب فیصلہ ہوگا کہ کس نے کیا 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 نہیں، کہ احتساب ہوگا۔ تو اگر ہم آزاد ہی نہیں تو ہم سے حساب کس چیز کا لیا جائے گا؟ تو یہ تو کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہی نہیں۔ میں اس پر کہیں اور گفتگو کروں گا اس پہ تفصیلی۔ وہ ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اور وہ یہ جو شعر آپ عام طور پر سنتے رہتے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو مجھے پھر جب میں گفتگو کرتا ہوں تقریر پہ تو مجھے شیکسپیئر کا ایک پلے جولیس سیزر یاد آتا ہے۔ وہاں ایک کیریکٹر ہوتا ہے بروٹس، وہ اپنے پیارے دوست سیزر جو بادشاہ ہے اسے مارنا چاہتا ہے، کہ اسے غلط فہمی ہوگی کہ شاید وہ ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، لیکن وہ خوف زدہ ہے۔ اس کا ایک دوست ساریو ہے، وہ اسے ایک عجیب وہ نصیحت کرتا ہے، ایک بات کہتا ہے، یہ دیکھیے، The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings. اے بروٹس، قصور ہمارے ستاروں کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اس فیصلے کا ہے کہ ہمیں محکوم ہی رہنا ہے، تو ہم محکوم بن گئے ہیں۔ تو یہ ستارے، جس پر اقبال نے بھی بڑا لکھا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک بے ہے خار و زبوں۔ تو اقبال کے وہ جو فلسفہ خودی ہے اس پہ بھی گفتگو علیحدہ میں کسی وقت کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اللہ نے اسے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، اور وہ صلاحیتیں ہیں کیا؟ دراصل خودی کا احساس اپنی صلاحیتوں کے ادراک کا نام ہے۔ جب آپ کہا جاتا ہے کہ اپنی خودی آپ بلند کریں، خودی کو پہچانیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو ودیعت کی ہیں، آپ اس کی انالیسس کریں،
پرکھنے کی کوشش کریں۔ ڈیکارٹیز نے جو بات کہی تھی نا، وہ جو فرانسیسی فلاسفر ہے ڈیکارٹیز، آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، اور وہ جو اردو شاعر نے کہا تھا نا، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا۔ ہمیں اعتبار کرنا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم میں صلاحیتیں ہیں، اور یقیناً ہیں۔ اگر صلاحیتیں نہ ہوتی تو دنیا جو آج سے 8-10 ہزار سال پہلے تھی وہ وہیں رہتی۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ وہ دنیا جو پتھر کا دور تھا اور آج کے دور میں فرق کتنا ہے، کتنی تبدیلی کی ہے ہم نے۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی تھیں، آہستہ آہستہ ہم نے یا جن قوموں نے ان کو دریافت کیا، انہوں نے تمام کامیابیاں حاصل کیں، اور انسان کی تقدیر کو اس انداز سے بدل کر رکھ دیا کہ اس کو سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو یہ خودی کا احساس ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ اور اقبال نے ایک بڑی عمدہ بات پرشین میں کہی، میں وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، کہ منکر حق نزد ملا کافر است، منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافر تر است۔ یعنی ملا کے نزدیک تو جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے، کفر کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں میرے نزدیک جو اپنا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ کی تخلیق ہیں ہم، لارڈ آف کریشن۔ اللہ نے ہمیں سب سے خوبصورت مٹی سے بنایا، بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا، آدم کی آزمائش کی، فرشتوں کو اس کے سامنے، اس کی صلاحیتوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑا۔ تو کامیابی کیسے حاصل ہو؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ کے سامنے یہ ارادہ ہو کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ جو آپ کی اب کنڈیشن ہے اسے امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ یقین ہو کہ اس امپروومنٹ کی طاقت اور قوت اللہ نے آپ کو ہدیت کیا ہے۔ جب آپ کو یہ یقین واثق ہو جائے کہ آپ تو باصلاحیت ہے، دیکھو فلاں انسان نے کتنی کامیابی حاصل کی، ہیلن کیلر جسے نہ نظر آتا تھا، نہ سن سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، کیا کمال اس نے ترقی کی، اور امریکہ میں نابیناؤں کے لیے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ڈاکٹر طہ حسین نابینا تھے، 3-4 سال کی عمر میں ہو گئے تھے، پھر وہ وزیر تعلیم بنے مصر کے۔ تو اللہ نے مجھے بڑا نوازا کہ 7-8 سال کی عمر میں مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ اگرچہ میں اپنی ذات کا ذکر کرنے سے کچھ گھبراتا سا ہوں، لیکن کل اب میری ایک نواسی ہے عائشہ ملک، وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے وہ بڑے پاپا کہتی ہے کہ بڑے پاپا آپ اپنی شخصیت پر روشنی ڈالیں، آپ نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ چراغ راہ ہیں۔ اس سے بڑے موٹیویشنل لیکچر کوئی بھی اسکالر شاید نہ دے سکے جتنا آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی، اور مجھے لگتا بھی ہے کہ جب میں پیدا ہوا اور پھر میں نابینائی ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا، تو لوگوں نے میرے فادر کو کہا لو اب تمہارے بیٹے کریں گے کیا، بھیک مانگیں گے، تم نے کوئی غلطی کی ہوگی جس کی سزا میں تمہیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑا ہے۔ اور شاید میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے 3 بھائی نابینا ہیں، ایک بہن نابینا ہے، اور ہم سب کامیاب و کامران زندگی گزار رہے ہیں اور گزاری ہے۔ تو بات یہ کہ کامیاب ہونے کے لیے پہلے میں ارادہ یہ باندھے کہ ارادے آپ کریں کہ ٹھیک ہے آپ کامیاب ہوں گے۔ جب میں لاہور اسکول میں گیا نابیناؤں کے، تو اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یار کیا ہے یہ، جو لوگ دوسرے پڑھ سکتے ہیں میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے ہر قدم پہ مجھے لوگوں نے کہا یار تمہارے لیے بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک بلائنڈ کیا کرے گا۔ لیکن پھر صلاحیتوں نے اپنے آپ کو بنوایا، اور میں نے زندگی کی بیشتر کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دی ان کا ذکر میں یقیناً ایک سیریز شروع کروں گا اپنی لائف کے بارے میں، اور بتاؤں گا کہ کس سٹیج پر مجھے کس مشکل سے دوچار ہونا پڑا، اور میں نے اس پہ کیسے قابو پایا، میرے والد نے، میرے معاشرے نے، میرے دوستوں نے
میری کس طرح سے مدد کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی کام دوسرا کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. مجھے نا نابینائی نے کبھی ڈرایا نہیں. یعنی مجھے آپ حیران ہوں گے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے نظر نہیں آتا تو شاید اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر طرف. نو، ناٹ ایٹ آل. آئی فیل آئی کین سی، آئی کین ویژولائز، آئی کین برائٹن ایوری تھنگ. تو یہ ایک احساس میرے اندر موجود رہا. کسی نے کہا کہ تم انگریزی کیسے کرو گے؟ میں نے کہا اگر کوئی اور کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں. کسی نے کہا کہ تم کالج میں پڑھاؤ گے کیسے لڑکے، اور تو آگے سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے. تو میں نے کہا یار تم یو آر پلئنگ گاڈ، اونلی گاڈ نوز واٹ وڈ ہیپن. تو ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کوئی پولیس کا سپاہی تو نہیں ہوتا کہ ڈنڈے سے طلباء کو کلاس میں بٹھاتا ہے، بلکہ وہ تو اس کی علمیت ہے یا اس کا اثر ہے، شخصیت ہے جس کے ذریعے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے پہلے تو آپ کے سامنے ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور پھر آپ کو اگر کوئی اچھا رہنما مل جائے، وہ بھی آپ کو ظاہر رہنمائی کر سکتا ہے. آپ کتابوں سے رہنمائی لیتے ہیں، دوستوں سے رہنمائی لیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے کو ایسے لوگ ملیں، ایک سوسائٹی آپ کی ایسی ہو جو آپ کو آگے بڑھائے، موٹیویٹ کرے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ڈپریسنگ حالات میں بھی لوگ کامیاب رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیے، کیسا دور تھا. کیا وہاں بڑی آسانیاں تھیں، زندگی کی پڑی تھی، زندگی کے لالے پڑے تھے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جب ارادہ کر لیا تو پھر ارادوں کو کبھی کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ جنہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تھا، وہ ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور کہا کہ آج کسی کو کوئی ڈر نہیں. وہ لوگ جو اللہ کے جھنڈے تلے اسلام کے قبول کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں، وہ ہماری امان میں ہیں. تو یہ صحیح ہے کہ میں کوئی ٹینجیبل فیکٹ نہیں دے سکتا کہ کامیابی کا کیا طریقہ ہے. لیکن کامیابی کا ایک طریقہ مجھے جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، کام، یہ منزل حاصل کرنی ہے، تو آئی کین ایشور یو یو ول گیٹ. نتھنگ کین اسٹاپ یو، نتھنگ کین اسٹاپ یو. Nothing has been able to stop me. If I stopped, it was because I was living in a very comparatively small town. I could not reach, but I could not convey my voice to the authorities, to the powers who in this world matter. But I am still happy because whatever I have done within my resources, I am happy with that. میں نے جانے کتنے لوگوں کو، جب میں نے نابیناؤں کے لیے ادارہ بنانا چاہا تو میرے ایک دوست نے کہا مجھے، یار کیا فضول سی بات ہے، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو تم ان کو دے دو، ویسے وظیفہ دے دیا کرو، یہ چھوڑو، تم ایسے ان چیزوں میں نہیں پڑتے. لیکن میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، کسی کو تو آگے نکلنا ہے. میں نے تو سر سید احمد خان کو پڑھ رکھا تھا، میں نے تو ایسی شخصیات کو پڑھ رکھا تھا جو بڑی موٹیویٹنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو میں نے وہ ادارہ بنایا جہاں سے سینکڑوں ہزاروں نابینا تعلیم یافتہ ہو کر اب اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور اس میں مشکلات ضرورت ہی ہیں. آپ یہ مت کہیے کہ یہ کوئی بڑی آسان سی بات ہے. جب آپ کسی بڑے بشپ کے لیے لگتے ہیں تو وہاں آپ کو بڑی مشکلیں آتی ہیں، آپ گرتے بھی ہیں. لیکن گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گرنے کے بعد انسان کھڑا ہو جاتا ہے. وہی شیکسپیئر نے کہا تھا سویٹ دا یوسز آف ایڈورسٹی. If we fall, we have to rise. And one thing more جو میں اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، رابرٹ براؤننگ کو آپ نے پڑھا ہوگا، وہ انگریزی شاعر تھا 19ویں صدی کا. وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اگر کامیابی کے باوجود جو اس نے کوششیں کی ہے وہ بظاہر کامیاب نہیں ہوا، میں اسے کامیاب سمجھتا ہوں. اور اسی طرح ایک شخص جس نے کوئی کوشش نہیں کی، پدرم سلطان بود، دولت اس کے پاس کہیں سے مل گئی، ڈاکہ مار کے لے لی، تخت الٹ کے لے لی، میں اسے ناکام سمجھتا ہوں، چاہے وہ کتنا ہی جاہ جلال والا ہو. تو یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے زندگی میں. اور پھر جب آپ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں تو کامیابی کا راستہ دشوار گزار ہوتا ہے. وہاں صبر،
سب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ٹھہر جائے، بلکہ نہیں، او نو، ایسا ہو کے رہے گا. او اف ونٹر کمس کین اسپرنگ بی فار بہائنڈ. اگر سردیاں آئی ہیں تو کہ بہار نہیں آئے گی، بہار آ کر رہے گی. اور پھر آپ کو اپنی اسٹرگل میں بہت زیادہ سرگرم، اتنا سرگرم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی رات کی نیند اڑ جائے اور دن کا چین کھو جائے. نہیں، آپ کوشش کرتے چلے جائیے، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، قدم بہ قدم. آپ جب آگے بڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا سفر طے ہو جائے گا، اور پھر اپنی منزل تک. اول تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان جو عظیم انسان ہوتے ہیں ان کی کوئی ایک منزل نہیں ہوتی، ایک منزل کے بعد دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے. میرے نزدیک کامیابی وہ ہے کہ آپ تا دم آخر کوشش کرتے جا رہے ہیں، کہیں رکے نہیں، کوئی پڑاؤ آپ نے نہیں ڈالا. بندہ اگر رک گیا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ ناکام ہو جائے گا. دیکھیے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اتفاقات کی بات ہوتی ہے، جی کچھ ہو جائے کامیابی مل جاتی ہے، چانسز ہوتے ہیں. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس ناٹ میٹر آف چانس، اٹ از اے میٹر آف چوائس. وٹ یو چوز، وٹ یو سلیکٹ، دیٹ میٹرس. وہ آپ نے رابرٹ فراسٹ کی پوئم پڑھی ہوگی، دا روڈ ناٹ ٹیکن. جو ہے آپ ایک روڈ ایک دفعہ لے لیتے ہیں، اس کو سوچ سمجھ کے لیجیے، اور پھر جب لے لیجیے دیر از نو گوئنگ بیک. وہ جو کہانیاں تھیں نا، اس میں یہ تھا کہ اگر آپ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ پتھر کے بن جائیں گے. تو کامیابی کے لیے پیچھے کوئی راستہ نہیں، آگے ہے. اور وہ جو آپ جانتے ہیں کہ خالد، وہ جو ہمارے جتنے بھی تھے بڑے بڑے شخصیات، انہوں نے جب فیصلہ کر لیا وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ پھر آگے ہی بڑھتے چلے گئے. اور اگر وہ ڈر جاتے اور اپنے لیے واپسی کا راستہ رکھتے کہ بھئی ہم جانے کا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے، تو پھر بھی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. تو بہرحال ایسا ہے. یہ بڑی عمدہ ایڈیسن کی ایک دو چیزیں میرے سامنے پڑی ہیں. انسان کو اپنی کامیابی سے کوئی بہت یہ بھی ہے میں بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں، بس دیٹس انف. اس نے کہا ایڈیسن نے، شو می اے تھارولی سیٹسفائیڈ پرسن، آئی ول شو یو اے فیلئر. مجھے آپ دکھا دیں کہ یہ مطمئن انسان ہے، میں کہوں گا ہاں یہی تو ناکام انسان ہے. اور خود ایڈیسن کی زندگی آپ جانتے ہیں، جس نے سب لوگوں کو روشنی دی، ہمارے گھر کو روشن کیا. اس نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ بڑا ناکام بھی ہوا، لیکن گھبرایا نہیں. وہ کہتا ہے I have not failed, I have just found out 10,000 ways that won't work. میں 10,000 بار ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے 10,000 وہ طریقے جان لیے جو کامیابی کی طرف آدمی کو نہیں لے جا سکتے. تو کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ امید آپ کی رہنی چاہیے گا. اور دنیا میں جیسا کہ اب مجھے فوراً وہ نیپولین کی بات یاد آ رہی ہے، دا ورڈ آف امپاسبلٹی از اونلی فاؤنڈ ان دا ڈکشنری آف فولس. تو یہ امپاسبل کوئی دنیا میں چیز نہیں ہوتی. کل جو امپاسبل تھی آج مذاق بن گئی ہے. تو جو لوگ محنت کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، اس کا محاسبہ بھی اپنا کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے حاصل کیا. اور عظیم لوگوں کی بایوگرافیز پڑھتے رہتے ہیں اور پھر مطمئن رہتے ہیں، اور پھر ان کے دل میں ذاتی غراض نہیں ہوتی. وہ جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار اس سے کسی انسان کو سکھ پہنچے گا. جیسے ایدی کمال کی شخصیت تھی ہمارے ملک میں. تو ایسے لوگ جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، اس کے لیے خواہ لاکھوں مشکلیں آئیں، جو بھی ان کو مشکلیں انہیں کاٹنی پڑے وہ ہنس کھیل کر کاٹ لیتے اور پریشان نہیں ہوتے. تو اس لیے کامیابی کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے ہیں. مثلا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں، کاروبار اچھا چلانا چاہتے ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں. یہ ڈے ٹو ڈے چیزیں بننا تھا، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. دس از اے مینز ٹو این اینڈ. اینڈ کیا ہے؟ ہیپینس، سوشل ہیپینس، پرسنل ہیپینس.
دنیا کو خوشی دینا. تو اس لیے ہم لوگوں کو کامیابی کے لیے جو میں نے زندگی سے پایا ہے وہ یہ ہے، ایک تو نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اچھے کام کرنے والے کے ساتھ رحمت اللہ کی ہمیشہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر مشکل آپ کو آئے بھی تو تھوڑا بیٹھ جائے، سستا لے، تھوڑا سوچے، کوئی اور طریقہ دریافت کرے. ایک طریقہ ناکام ہو رہا ہے تو دوسرا طریقہ آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں. اب ایک کام ایک طرح سے نہیں ہوتا تو کسی دوسرے طریقے سے آپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ہزاروں طریقے ہیں، ایک راستہ نہیں، ایک دریا در بند ہوتا ہے، 100 در کھل جاتے ہیں. تو اس لیے یہ مایوس ہو جانا کہ صاحب یہ میرا دوست ناراض ہو گیا، یہ میرا پیسہ چھن گیا تو میرا تو کچھ بھی نہیں بنے گا، میرا کیسا زندگی میں چلے گی، ایسا نہیں ہے. زندگی کے لیے ایک آپ کو لائحہ عمل کلیئر ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بڑی صلاحیتوں کے ساتھ. صرف ہمیں ان صلاحیتوں کو دریافت کرنا ہے اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے. تو اس پر بہت گفتگو طویل ہو سکتی ہے، پھر بھی اس پہ جاری رکھیں گے. تو آپ اسے سنیے اور شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور کوئی سوال آپ کو اس سلسلے میں کرنا ہو کیجئے، کیونکہ میں نے لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ میں خود بھی زندگی میں بڑی حد تک کامیاب ہوں، لیکن میرا سفر ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ وہ تا دم آخر جاری رہے گا. میں شکر گزار ہوں آپ کا.